یہ جو سو کالڈ آنر کلنگ ہے، اس کے بڑھتے واقعات اس وقت پاکستان میں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، بالخصوص ہمارے دیہی علاقوں میں، اور اب تو خیر سے یہ شہروں میں بھی کافی ہونے لگے ہیں، اس پہ کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ پھر پلس یہ کہ وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ جو جرگہ سسٹم یا پنچایت سسٹم ہے اس سے کیسے نکلا جائے گا، یا اس کی صورت بہتر کی جا سکتی ہے اس کو ریگولیٹ اگر کیا جائے؟ واٹس یور آبزرویشن؟ جی عمران، اس پہ اب اس طرح سے ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا وقت کی پکار بن چکا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے یہ وینٹیلیٹر پر لگ چکا ہوا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل پر ڈسکشن اس لیے بھی ضروری اب ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور تو اور اس کا تعلق صنفی برابری سے ہے۔ اب مزید اس میں یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں موجود ہیں، مطلب سندھ میں اس کو کاروکاری کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب میں کالا کالی، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس کو سیاکاری سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے عمران کے بسا اوقات انسان سے ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ عام حالات میں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کہ ماں نے بیٹی کا گلا گھونٹ دیا، ٹھیک ہے، یہ واقعہ 2016 میں گوجرانوالہ میں پیش آیا غیرت کے نام پر نا، اور اسی طرح میں آتا ہے کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد باپ نے زہر دے دیا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کے پیچھے کیا چیزیں مضمر ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ غیرت کے نام کا ٹائٹل، غیرت کے نام کا ٹائٹل انہیں وصول کرنا اس ضمن میں ہوتا ہے، اور اس میں انام آڑے آ جاتی ہے، اور پھر یہ چیز کیوں اکساتی ہے، اس کے بھی فیکٹرز ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ایک بود و باش، یعنی لوگوں کی ملنا سے چلنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کہ لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں، کہ یہ ان لوگوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، جس کے باعث اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اب جب قتل کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بعد میں تاثر دیا جاتا ہے گھر والوں کی جانب سے، برادری کی جانب سے، جرگے کی جانب سے، پنچایت کی جانب سے، کہ خاتون جو ہیں ان کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، کریکٹر پہ سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وکٹم بلیمنگ جو ہے ہمارے معاشرے کا سمجھ سیاہ باب بن چکی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ کیسا لاجک ہے کہ جس میں قاتل جو ہے وہ بغیر کسی گواہوں کے، بغیر کسی ثبوت کے قتل کر دے اور وہ پکڑا بھی نہ جائے۔ بعض اس طرح سے بھی ہوتا ہے دے دلا کے چلیں جی معافی ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو واقعات ہیں یہ اس طرح کی ذہنیت کے جو مالک لوگ ہیں ان کو مزید قوت فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس طرح کی جو ذہنیت ہے یہ صرف پاکستان سے ہی اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو کیسز ہیں وہ سعودی عرب، عراق، یورپ اور امریکہ، اور یہاں پہ جو مسلم تارکین وطن کمیونٹی ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ صرف مذہب کے ساتھ اس کو بریکٹ کرنا، حالانکہ اسلام نے جو ایک عظمت اور مرتبت ایک عورت کی یا خاتون کی اسلام نے جتنی بیان کی، جتنا اس کو درجہ دیا، اتنا تو شاید دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ دوبارہ 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے جایا جا رہا ہے اس سو کالڈ آنر کلنگ کے حوالے سے، تو یہ اب دنیا میں اس طرح کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ایسا کیوں؟ بالکل ایسے ہے، وہ اس طرح سے اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیں نا، جب ایک ریجن میں کسی چیز کی مذمت نہیں کی جاتی ہے تو دوسرے ریجن میں بھی لوگوں کے اس طرح سے حوصلے بڑھتے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی ہمارے جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں یا پنچایت سسٹم ہے، یہاں کے لوگ اگر تعصب کی اینک ہٹا کر دیکھیں تو پھر انہیں یہ معلوم ہوگا، ان کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہوگی کہ اسلام نے عورت کو اس کے لائف پارٹنر کے انتخاب میں حق دیا ہے۔ آپ اس سے کیسے یہ حق چھین سکتے ہیں کہ جو بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، شعور رکھتی ہو، پڑھی لکھی ہو، اور وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب نہ کرے؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا اجتماعی طور پر ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات آتی ہے کہ پنچایت یا جرگہ سسٹم یا قبائلی ٹولے جو ہیں ان کی
کوئی وقت نہیں ہے اس وقت تک. نہیں وقت دیکھیں وقت کیوں نہیں ہے، کیونکہ ابھی طاہرہ عبداللہ جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پنچایت، یہ سردار، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے لیجسلیٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہی اپنے جرگوں میں جا کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو آپ متفق ہیں اس طرح کی چیزیں ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ ڈھال بناتی ہے، ان کی بہت بڑی ڈھال ہے اس پیرلل جوڈیشل سسٹم کی؟ عمران صاحب اس پہ تو سب سے بڑی بات یہ آئے گی کہ جرگہ سسٹم کو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپر ریاستی اداروں کی سرپرستی ضروری ہے. جب ریاستی ادارے جرگہ کو ہی سب کچھ سونپ دیں گے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی خاتون قتل ہوتی ہے غیرت کے نام پر، ٹھیک ہے، اور اس میں جی یہ چیز انہوں نے واضح کی اور اسی کو ڈھال بنایا، اسی کو مدار بنایا کہ جی وہ اس کا جو وکٹم بلیمنگ ہے اس پہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں پھر جو ہماری ریاستی ادارے ہیں، جو حکومت وقت ہے، وہ بھی پھر بے بس نظر آتی ہے. آپ پہلے سے ہی حکومت وقت جو ہے ایسی چیزوں کو ریگولیٹ کرے، جرگوں کو، پنچایتوں کو، قبائلی ٹولوں کے آگے ایسی اپنے اصول واضح کریں کہ اس کے بغیر وہ نہ چل سکیں. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر فور ایگزامپل کہ وہاں پہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے ان جرگوں کا، اس میں یہ ہوگا کہ وہ پہلے اپنے طور سے، اپنی طرف سے وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اپنی جو لوکل پنچایتیں ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، بعد ازاں وہ اس کا ایک مقدمہ کہہ دیجئے وہ وہاں کی جو حاکم وقت حکومت ہے، جو وہاں پہ ادارے ہیں، جو قانونی ادارے ہیں، ان کے آگے وہ رکھے. اب اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ان کو آپ سکپ کر دیں اور خود سے اپنی عدالت لگا دیں. اسلام نے اس چیز کی سختی سے مذمت کی ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کو یا حقائق کو پڑھنا ہمارے ہاں شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس چیز کی مذمت کی. تاریخ میں اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ملتے کہ جس میں شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور قاضی القضاء جو چیف جسٹس اس وقت کا ہوتا تھا وہ اس سلسلے میں کچھ کر نہ پائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بے لگام جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر تو یہ چیزیں مزید بڑھیں گی. اور ظاہر ہے کہ ان کو لگام ڈالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ڈیپ روٹڈ آپ کا پنچایت یا جرگہ سسٹم ہے اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہوگا. اور چوں یہ ایک رجحان جو اتنا بڑا ہوا ہے اس وقت جرگہ سسٹم میں فیصلے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو فرسودہ ہمارے نظام ہے، جس میں جو ان کیسز میں 2% سے بھی کم لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور جو انتہائی کمزور پروسیکیوشن ہے وہی وہاں پر سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے مجرموں کی. تو ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ تابندہ خالد، اس انتہائی اہم اور سینس موضوع پہ، ایشو پہ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں.